میں نے ٹی وی میں ان کا چہرہ دیکھا تھا، ان کا دیدار کیا تھا، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آج بالمشافہ ہمارے سامنے وہ بیٹھے ہیں اور ہم ان کا جی بھر کے دیدار بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں مشتاق سماعت ہوں آپ ہی کی طرح، مذہبی ایوانوں میں بڑے احترام سے لیا جانے والا نام، اور یہ پورا خاندان ہی یہ پورا خاندان ہی ان کی دین کے لحاظ سے بڑی خدمات ہیں، بلکہ اہل دین بھی جانتے ہیں، اہل سیاست بھی جانتے ہیں۔ تو بڑا ہی محترم نام جناب عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب کا میں گزارش کروں گا ان سے کہ وہ اپنے آج کے خطاب سے ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں اور ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی کثافت کو دور فرمائیں۔ جناب عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله وحده لا شريك له، أزلي أبدي لا أول له ولا آخر له، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما۔ صدق الله العظيم، بلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الحميد۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وأعز اسمہ کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کے بعد، مالک کون و مکان، سید لا مکان، سرور انس و جاں، سرور عاشقاں، شہنشاہ لالا رخاں، نیر تاباں، جلوہ خوباں، والی بدحا، رازدار ما اوحا، فائز دنا فتدلا، متمکن قاب قوسین او ادنا، حضور اکرم نور مجسم نبی محتشم فخر عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدت و ارادت، محبت و مودت، الفت و چاہت اور نسبت و اطاعت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، محفل میں موجود انتہائی مکرم و معظم جناب علامہ مولانا قاری عبد القادر ملتانی صاحب زید مجدہ الکریم، امام مسجد حاضہ، محترم مکرم
سراخانہ رسول اور انتہائی واجب الاحترام جناب محترم اسد صدیقی صاحب، میرے چچا محترم معظم جناب اسلم راٹھور صاحب، اور اس محفل میں موجود جملہ بزرگان دین، میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس دیار غیر میں پاکستان سے ہزاروں میل دور یہاں پر بھی، اس لیے کہ میں جہاں پر بھی گیا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہتی ہے، لیکن دنیا کے جس کونے میں بھی گیا ہوں وہاں رسول اللہ کا نعت خواں ضرور میں نے پایا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر تو نعت خوانوں کی بہار نظر آتی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی نے پڑھا، کیا لحن، کیا طرز، کیا سرور اور کیا ان کا ردھم تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے نعت کو شاعر بھی اور نعت خواں بھی بڑا اللہ نے انہیں خوش الحان بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش الاذہان بھی بنایا۔ اللہ نے ذہن بھی عطا کیا ہے، آواز بھی عطا کی ہے۔ تو یقیناً ایسے گوہر نایاب یہاں دور دراز ہیوسٹن میں دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح یہاں کے کچھ لوگوں کو مخصوص فرمایا ہے اپنے نبی کی نعت، توصیف اور اوصاف بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی جتنی بھی یہ زمین ہے، جتنے بھی پلینٹس ہیں، بالخصوص یہ جو خطہ ہے اور یہ ہیوسٹن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر گھر میں رسول اللہ کے نعت خوانوں کو پیدا فرمائے، اور یہ ایمان سبحان اللہ کی صدائیں جاری رہیں گی تو انشاءاللہ یہ جو نعت خواں پڑھ رہے تھے کہ قبر میں کیا ہوگا حضور جانتے ہیں، حشر میں کیا ہوگا حضور جانتے ہیں، اور ہمارے دل میں کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ لبوں پر تمنا تو بعد میں آتی ہے، خدا کی قسم دل کا حال رسول پہلے جان لیتے ہیں۔ تو یقیناً سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی۔ تو یہ جو کچھ اشعار میں بیان کیا گیا ہے میں نثر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن و احادیث ہی سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 قدر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی دو بنیادی باتیں ہمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایمان کے متعلق کہ میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، تو ایمان کا تعلق رسول کو مان لینے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ دوسری بنیادی بات بتاتا فآمنوا خیرا لکم، کہ تم ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر قسم کی اچھائی اور خیر بھی عطا فرما دے گا۔ لہذا معلوم ہے پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر اچھائی کی بات کی گئی ہے، اور اچھائی میں عمل بھی ہے اور عمل کی قبولیت بھی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ پہلے ایمان لے آؤ۔ چنانچہ جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کوئی اللہ کو مان لیتا ہے تو اس کو توحید مل جاتی ہے۔ اسے کیا مل جاتی ہے؟ توحید مل جاتی ہے۔ کوئی وننس آف گاڈ پہ بلیو کرتا ہے، کوئی یونٹی آف گاڈ کو مان لیتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا، وحید و توحید کا، اس کی اولیت و ابدیت کا، اس کی عظمت و حقانیت کا، اور اس کی شان خلاقیت کا اگر کوئی معترف ہو جاتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اسے توحید مل جاتی ہے، لیکن ایمان نہیں ملتا ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو کیا ہے اس حصے میں توحید ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے اس چیز میں تو اس حصے میں انکار ہے۔ کن چیزوں کا؟ معبودان باطلہ کا، جھوٹے خداؤں کا انکار ہے۔ لا کے ساتھ اللہ نے بتا دی کہ پہلے انکار کرو پھر اقرار کرو تو پھر مقبول کرتا ہوں۔ پہلے دشمنی سب سے لو کہ نہیں یہ بھی میرا دشمن، یہ بھی میرا دشمن، یہ بھی میرا دشمن، سب کو کہو کہ لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعوق، بدہ، سوا، یغوث، یعوق، نصر، میں ان سب کا انکار کرتا ہوں لا کہہ کر، اور پھر الا اللہ کہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی توحید کو مقبول فرما لیتا ہے۔ تو معلوم لا الہ الا اللہ میں پہلے انکار ہے پھر اس بات ہے، پہلے نفی ہے اور پھر اقرار ہے لا الہ الا اللہ۔
لیکن لا الہ الا اللہ کہنے سے توحید مل جاتی ہے، ایمان نہیں ملتا۔ تو آئیے میں قرآن مجید برہان رشید میں یہ واقعہ بار بار بتایا گیا ہے، سورہ بقرہ میں پورا رکوع اللہ نے بیان کیا، حضرت آدم کی میلاد کا موقع، اور پھر اللہ تبارک و تعالی یہی انداز آگے چل کے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں پورا رکوع بیان کر دیا۔ پھر اور آگے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ قصص میں اس کو بیان کرتا ہے، اور آگے جائیں تو سورۃ الحجر کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، اور پورا رکوع بیان کرتا ہے، اور آگے چلے جائیں تو اسی طریقے سے 22ویں پارے میں 22ویں جز میں ہمیں پورا رکوع اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے، اور بیان میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد کا موقع ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اللہ سارے ملائکہ کو جمع کر لیتا ہے اور ان سے خطاب کرتا ہے کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جیسے ہی میں اپنی پسندیدہ روح اس میں پھونک دوں، جیسے ہی آدم پیدا ہو جائیں، جیسے ہی آدم اپنی آنکھیں کھول لیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے میرے ملائکہ پیدائش آدم کی خوشیاں مناتے ہوئے، سیلیبریٹ کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے تم سب کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اللہ تبارک و تعالی پیدائش آدم کے موقع پر کل ملائکہ کو، جن میں ابلیس بھی شامل ہے، اللہ انہیں پیدائش آدم پر آدم کی عظمت کا اقرار و اعتراف کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا کل مجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، کہ سارے ملائکہ نے پیدائش آدم، میلاد آدم، ولادت آدم کو سیلیبریٹ کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اسے بلایا، قال یا ابلیس، ابھی تک اسے اپنی بارگاہ سے نکالا نہیں، یاد رکھیے، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تو نے کیوں انکار کر دیا میں نے جب سجدے کا حکم دیا تھا؟ دیکھیے اللہ کے حکم عدولی وہ کر چکا ہے، لیکن اللہ نے حکم عدولی کے باوجود اسے نکالا نہیں ہے، اسے آرگومنٹس کے لیے اپنی بارگاہ میں طلب کیا ہے کہ تو جواب دے کہ جب میں نے حکم دے دیا تھا کس چیز نے تجھے روک لیا؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ ابلیس کیا جواب دیتا ہے کہ اللہ اس بشر کو جو تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، اے رب میں اسے کس طرح سجدہ کر لوں؟ اب دیکھیں فرق کیا ہے۔ اللہ نے جب خطاب کیا تھا قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بشر، صلصال اور حمأ مسنون اللہ کے بھی وہی الفاظ ہیں۔ اب جب ابلیس سے پوچھا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو ابلیس نے اللہ ہی کے الفاظ اللہ کے سامنے دہرا دیے، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، جیسے ہی سنا من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجیم وان عليك لعنتی الى یوم الدین۔ اللہ نے جیسے ہی ابلیس کا جواب سنا، اللہ فرماتا جا ہماری بارگاہ سے گیٹ لاس ہو جا، دفع ہو جا، خارج ہو جا، اب قیامت تک تجھ پر سارے ملائکہ کی، ملائکہ کے خدا کی اور کل جہانوں کی اب تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تو نے بھی بشر کہا، تو نے بھی صلصال کہا، حمأ مسنون کہا، ابلیس نے بھی یہی سب کچھ کہا، بشر کہا، صلصال کہا، حمأ مسنون کہا، تو اللہ اسے تو نے کیوں نکال دیا؟ اس نے تیرے ہی الفاظ دہرا دیے تھے، اے رب کائنات تو بھی بشر کہتا ہے، ابلیس بھی بشر کہتا ہے، فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرق یہ بتاتا ہے، ارے جب میں نبی کو بشر کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو ملائکہ تمہیں بھی میں نے بنایا ہے، بشر کو بھی میں نے بنایا ہے، ارے تمہیں تو بنا لیا تھا، اب دیکھو میں نے اپنے نبی کو بشر بنا کر اسے کیا عالی شان شان عطا فرما دی۔ تو اللہ جب بشر کہہ رہا تھا تو ملائکہ میں فخر کر رہا تھا کہ دیکھو میں اپنی ایک اور عظیم الشان مخلوق بنانے والا ہوں جسے کل جہانوں میں اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجوں گا۔ تو میں اپنے نبی کی مادے کو بتا رہا تھا، اس کی شان کو بیان کر رہا تھا، اور جب نبی اور جب ابلیس نبی کو بشر کہہ رہا تھا
تو وہ دراصل نبی کی حقارت کو بیان کر رہا تھا. میں نبی کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, وہ نبی کی حقارت کو بیان کر رہا تھا. بس دوستو یہی فرق ہے. جب اللہ نبی کو بشر کہتا ہے تو شان کو بیان کرتا ہے, اور اگر کوئی نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہے تو دراصل وہ ابلیس کے طریقے پر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ فرق ہے جو قرآن مجید برہان رشید ہمیں بتاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ توحید کو ابلیس بھی مانتا تھا, ملائکہ بھی توحید کو مانتے تھے, عبادت وہ بھی کرتا تھا, اور ابلیس کے پاس عمل اتنا تھا کہ اللہ کی پوری کائنات کا کوئی ایک بالش بھی ایسا نہ تھا جہاں ابلیس نے رب کو سجدہ نہ کیا ہو. معلوم ہوا کہ عابد بھی بہت بڑا تھا, اور عالم اتنا تھا کہ سارے ملائکہ نے استاد بنا لیا تھا, معلم ملائکہ بھی تھا. معلوم ہوا کہ ابلیس توحید کو مانتا تھا, موحد بھی تھا, عالم بھی تھا, عابد بھی تھا, لیکن اب معیار مقرر ہوا تھا کہ توحید تو تمہاری مقبول ہے, لیکن اب آدم کو بنا لیا ہے, نبی کو بنا لیا ہے, لہٰذا اب جو نبی کو مان لے گا توحید تو مل گئی ہے, اسے ایمان بھی مل جائے گا. لہٰذا اب ایمان کا معیار مقرر ہوا تھا. اب ابلیس نے انکار کر دیا, لیکن ملائکہ نے سجدہ کیوں کیا؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں ملائکہ نورانی مخلوق تھے, اور ہیں. ملائکہ کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے. اللہ نے آدم کو بشر بنایا تھا, مٹی سے بنایا تھا, لیکن آدم کی پیشانی میں نور محمد مصطفیٰ رکھ دیا تھا. لہذا فرشتے نورانی مخلوق تھے. نور نے نور کو دیکھ لیا, اور جب ادنا نور نے اعلیٰ نور کو دیکھا تو سجدہ ریز ہوتے چلے گئے. لہذا معلوم ہوا کہ انہوں نے آدم کی پیشانی میں جو نور تھا اس اعلیٰ نور کو دیکھا, تو جو ادنا نور تھا وہ اعلیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اور شیطان جو توحید کو بھی مانتا تھا, جو معلم بھی تھا, اور جو عابد بھی تھا, لیکن اس نور کو نہ پہچان سکا تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو اللہ نے بتا دیا کہ فرشتوں کے بھی سجدے, شیطان کے بھی سجدے, فرشتوں کی بھی توحید, ابلیس کی بھی توحید, فرشتوں کا بھی علم, ابلیس کا بھی علم, سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن جس نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا, اللہ نے اس کی توحید کو ملعون اور مردود قرار دے دیا. اور جنہوں نے نبی کو مان لیا اور نبی کو مان کر خدا کو مان لیا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سجدوں کو مقبول کر کے انہیں فرشتہ ہونے کی ڈگری عطا فرما دی. لہذا معلوم ہوا کائنات میں ابتدا ہمیں دو قسم کی توحید بتا دی گئی. ایک توحید وہ ہے جو ابلیسی توحید ہے کہ خدا کو تو مانو, نبی کو نہ مانو, خدا کی عظمت کو مانو, نبی کی عظمت کو نہ مانو, خدا کو تو مانو, نبی کے وسیلے کو نہ مانو, خدا کو تو مانو لیکن نبی کو مانو, اپنے سے کمتر مانو, خدا کو تو مانوں گا لیکن نبی کی نورانیت کو نہ مانوں گا, خدا کو تو مانوں گا لیکن نبی کی ملاد کو نہ مانوں گا. لہٰذا یہ سارے مواقع اللہ نے ایک جگہ پر جمع کر کے اہل ایمان کو یہ لیسن اور یہ سبق دے دیا ہے کہ لوگوں دو قسم کی توحید ہے, ابلیسی توحید بھی ہے, ملائکہ کی توحید بھی ہے. ابلیس نے نامانو کی گردان کی, نامانو کی رٹ لگائی, راندہ درگاہ ہو گیا. اور جن فرشتوں نے میلاد کو بھی مانا, سیلیبریشن کو بھی مانا, عظمت کو بھی مانا, وسیلے کو بھی مانا, نبی کی نورانیت کو بھی مانا, اللہ نے ان کے سارے سجدوں کو مان کر فرشتے ہونے کا لقب عطا فرما دیا. لہذا یہ ایمان ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے, دو قسم کی توحیدوں کا. تو ہم ایمان کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے جملہ ایمانیات, معتقدات ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہماری ڈیٹیل, ایمان کی ڈیٹیل ہے جو ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتا ہوں, اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں, اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں, میں اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں, میں اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لاتا ہوں, اور میں اس کی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں, اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ہمارے جملہ ٹوٹل ایمانیات ہیں, فیتھس ہیں, بلیو ہے جو ایمان مفصل میں بتائے گئے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟
بتائیے بھائی، کسی نے نہیں دیکھا؟ ارے ہم اور آپ کیا دیکھ پاتے؟ وہاں پر تو طور سینا پر ربی ارینی انظر الیک کی صدائیں لگائی جا رہی ہے، اور جب اپنے نور کی ادنا ترین، ادنا سے مراد ہے معمولی ترین جھلک بھی اللہ تبارک و تعالی جب ڈالتا ہے تو وہ درخت جل کر راکھ ہو جاتا ہے. فخر موسیٰ صعقا، موسیٰ کلیم بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ رب کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم رب کو دیکھا ہے تو آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے دیکھا. اور کس طرح دیکھا ہے؟ او ادنا کے مقام پر جا کر دیکھا ہے، قاب قوسین کے مقام پر جا کر دیکھا ہے. قوسین کہتے ہیں دو بھووں کو عربی میں، اور دو یہ جو ہماری آئی برو ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے. قوسین اس کو بھی کہا جاتا ہے. قوسین دو کمانوں کو جو بور ایرو ہوتا ہے اس کی جو دونوں مل جاتی ہے کمان کی شکل بنتی ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور عربی میں جب لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں تو وہ بھی قوس کی شکل بن جاتی ہے، اس کو بھی قوس کہا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں نے اپنے حبیب کو مکہ سے قاب قوسین تک بلایا ہے تو فقط یوں ہی واپس بھیج دیا ہے. ارے یوں ہی واپس نہیں بھیجا ہے، مومنوں کے لیے نماز دے کر بھیجا ہے اور محبوب کو اپنا جلوہ دے کر بھیجا. لہذا معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلوا کر اللہ نے سب کچھ دکھایا، اپنا جلوہ دکھا دیا. تو بتاؤ کچھ اور چھپا رہ گیا ہے؟ جس نے خدا کو دیکھ لیا اسے کچھ اور چھپ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھپ سکتا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اللہ ہے. ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے. اللہ کو ہم مانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک خبر ہے، ایک نیوز ہے، بلکہ یہ ہڈن نیوز ہے، یہ انسین نیوز ہے کہ اللہ ہے. حضور نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سارے ہمارے عقائد میں جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ ایک ہی پلر ہے. وہ پلر ہے نبوت کا پلر. اسی پلر پر ہماری ساری ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، سجی ہوئی ہے. لہٰذا میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں. یہ بتائیے اللہ ہے، کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. محمد عربی نے دیکھا. آپ نے کہا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا. اللہ پر ہمارا ایمان ہے نا بھائی؟ حضور نے فرمایا فرشتے ہیں مجھ میں، یا آپ میں سے کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، یہ ایک نیوز ہے، ہڈن نیوز ہے، یہ ایک مسٹری ہے. لیکن نبی نے کہا کہ ایمان لانا ہے، ہم نے مان لیا. کیا کسی نے پرانی کتابوں کو، آج کے دور کے لوگوں نے پرانی کتابوں کو اصل حالت میں دیکھا؟ نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا. کیا اللہ نے براہ راست سرگوشی تو نہیں کی ہمارے کانوں میں آ کر کے یہ میرا کلام ہے اسے مان لو؟ نہیں. حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا. جنت قائم، جنت ہے، ہم میں سے کسی نے دیکھی؟ نہیں دیکھی. حضور نے فرمایا جنت ہے، ہمارے لیے خبر ہے، ہم نے مان لیا. حضور نے فرمایا دوزخ ہے، یہ خبر ہے، ہم نے مان لیا. اتنا مان لیا کہ ایمان رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا قیامت قائم ہوگی، ایک خبر کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے، حضور اکرم نے دی ہے. ہمارا اس خبر پر ایمان ہے، یقین ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ حضور کی دی ہوئی خبروں پر ہمارا ایمان ہے. ہمارا سارا ایمان بولو کس پر ہے؟ حضور کی دی ہوئی خبروں پر ہمارا ایمان ہے. اب قاعدہ اور کلیہ کیا ہے؟ فارمولہ کیا ہے؟ کیا آپ پہلے خبر پر ایمان لاتے ہیں یا خبر دینے والے پر ایمان لاتے ہیں بھائی؟ خبر دینے والے. خبر دینے والے پر. آپ کو کوئی خبر دینے آتا ہے تو کوئی خبر آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آپ فوراً وہ چینل ٹیون کرتے ہیں جس پر آپ کا یقین ہوتا ہے، جس پر آپ کا بلیف ہوتا ہے. اخبار میں کوئی خبر پڑھتے ہیں تو فوراً وہ اخبار جا کر خریدتے ہیں تصدیق کے لیے جس پر آپ کا یقین ہوتا ہے. کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو آپ فوراً فون کرتے ہیں بھائی یہ بتاؤ یہ آدمی خبر لے کر آئے یہ سچی ہے جھوٹی ہے؟ تو وہ جب کہہ دیتا ہے سچی ہے تو پھر آپ خبر پر یقین کر لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہے، یہ ایک خبر ہے. فرشتے ہیں، یہ ایک خبر ہے. رسول آئے ہیں، یہ ایک خبر ہے. ارے جنت ہے، یہ ایک خبر ہے. دوزخ ہے، یہ خبر ہے. ہمارا ان سب خبروں پر یقین ہے، ایمان ہے. تو دوستو خبروں پر بعد میں ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم خبر دینے والے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ ہمارا پہلے یقین و ایمان ہے.
لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کی بنیاد کیا ہوئی؟ خبر دینے والا اللہ کیا ہے؟ خبر ہے ہمارے لیے. فرشتے کیا ہے؟ خبر ہے. اور خبر دینے والے مخبر صادق محمد مصطفیٰ ہے. اور یہی ایمان کی مختصر ترین تعریف ہے کہ رسول کو مان لینا اور رسول کی خبروں کو مان لینا، بس یہی ایمان کہلاتا ہے. رسول کو مان لینا، الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول، کہ رسول کو مان لینا اور رسول کی خبروں کو مان لینا یہ ایمان ہوا کرتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی ایٹیچیوڈ تھا، یہی بیہیویئر تھا، ان کا یہی بلیف تھا، یہی اعتقاد تھا، یہی ایمان تھا، یہی فیض تھا کہ جو رسول کہا کرتے تھے وہ مان لیا کرتے تھے. کہ آقا آپ نے جو فرما دیا ہے ہمارا آپ پر ایمان اور یقین ہے تو آپ کی خبروں پر ایمان اور یقین کیوں نہ ہوگا. آئیے میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو کی تمہید جو ہے اس کے دلائل کے طور پر احادیث نبویہ کی طرف لے چلتا ہوں تاکہ موضوع آپ کو پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ایمان کی بنیاد کون ہوتا ہے. لہٰذا یاد رکھیے کہ آج ہمارے ہاں خبروں پر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہمارے ہاں، اور نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس پر پہلے ایمان ہونا چاہیے مخبر پر، مخبر صادق محمد عربی پر، ان کی ذات میں آج شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایمان کی اصل تو مخبر پر ایمان لانا ہے. ارے جب مخبر میں شک آ گیا تو بتاؤ اس کی خبروں پر یقین کیسے ہو سکے گا. تو آج المیہ یہ ہے کہ خبروں کو تو مانتے ہیں، مخبر کی ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں. لہذا یاد رکھیے مخبر میں اگر شک آ گیا تو ایمان ضائع ہو گیا، خبریں بھی ضائع ہو گئی. لہذا آج جو ایمان ہے لوگ بڑے عجیب و غریب عالم میں رہ رہے ہیں. خدا کی قسم خبروں پر ایمان رکھنے والوں پہلے مخبر پر ایمان رکھنا ہوگا. اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں سنیو تمہیں مبارک ہو، تم خبروں پر ایمان تو رکھتے ہو لیکن پہلے خبر دینے والے آقا محمد عربی پر ایمان رکھتے ہو. اور آپ ہی ہو جو محمد عربی کی شان کو بیان کر کے فرشتوں کی سنت کو ادا کرتے ہو. شیطان تو شک اور شبہات میں رہ گیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا، توحید بھی مردود ہو گئی. کس کی مقبول ہوئی؟ جو یقین پر قائم رہے اور نبی کا اعتراف کیا. لہذا فرشتوں والی توحید کو ہم ہی اپناتے ہیں یا ہم سے پہلے اصحاب رسول نے اپنایا ہے. لہذا آئیے میں حدیث کی طرف چلتا ہوں. ترمذی میں صحاح ستہ میں حدیث مبارک ہے. جنگ کا میدان ہے، بیٹل آف فیلڈ ہے، فیلڈ آف بیٹل ہے، جنگ ہو رہی ہے. ایک شخص ہے جس کی نگاہ جمال محمد مصطفیٰ پر پڑتی ہے. جیسے ہی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کے چہرے کو اللہ نے میگنیٹک فیلڈ بنایا تھا، میگنیٹک فیس عطا کیا تھا، ایسی کشش عطا کی تھی جو دیکھتا تھا سرکار کا ہو جاتا تھا. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا، جنگ چھوڑ کر اپنا گھوڑا پلٹاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں. اللہ اکبر. ابھی اس نے کچھ نہیں جانا ہے، محمد سے ضمانت طلب کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا کوئی توحیدی ہوتا تو کہتا کیا شرک کی باتیں کر رہا ہے، محمد تو اپنی ضمانت نہیں دے سکتے، وہ شخص محمد سے دوسروں کی ضمانت مانگ رہا ہے. یا حضور کہتے کہ اے اعرابی تو آیا تو میرے پاس ہے لیکن ابھی تک شرک کی باتیں کر رہا ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، میرے رب سے جا کر مانگ. نہیں، اس کا بلیف تھا، یقین تھا اس اعرابی کا کہ محمد ضمانت دیتے ہیں. اس کا یقین تھا کہ جہنم کے شعلے تو خدا بھڑکاتا ہے لیکن جہنم کے شعلے کو مصطفیٰ ہی بجھاتا ہے. اس کا یقین تھا، بلیف تھا کہ جنت کو بنایا تو خدا نے ہے لیکن خدا کی قسم جنت کو بساتا ہے تو مصطفیٰ بساتا ہے. اس کا یقین تھا. اور مصطفیٰ کا یقین بھی دیکھیں کہ ہاں جنت کا خالق تو اللہ ہے لیکن مالک مجھے ہی بنایا ہے. لہذا حضور پوچھتے مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ ہاں میں ضمانت دوں گا. وہ کہتا اچھا آپ ضمانت دیتے ہیں تو پڑھائیے پھر کیا پڑھاتے ہیں. حضور نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھو اگر حضور اس کو ضمانت نہ دیتے تو کیا وہ کلمہ پڑھتا؟ نہیں پڑھتا. ضمانت دینے والے نے ضمانت دی. اور ضمانت کون دیتا ہے؟
جو ضمانت دینے کا اختیار رکھتا ہے. لہٰذا حضور اختیار رکھتے تھے. آپ نے کہا میں تجھے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. اس نے کہا اچھا جنت کی ضمانت دیتے ہو تو پھر پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور پڑھاتے وہ زخمی تھا, اپنے گھوڑے سے اترنے لگتا ہے, اس کا پیر پھسلتا ہے, زمین پر گرتا ہے اور وہیں پر وہ شہید ہو جاتا ہے. اس کی گردن مڑتی ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے فقط مانا ہے, نہ نماز پڑھی ہے, نہ روزہ پڑھا ہے, نہ زکوٰۃ ادا کی ہے, نہ دیگر معاملات اس نے ابھی تک انجام دیے ہیں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس نے خدا کو بھی نہیں جانا ہے. فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس نے ضمانت دینے والے آقا کو مانا ہے, ابھی جانا بھی نہیں ہے. فقط محمد مصطفیٰ کو مانا ہے. اور میں کہتا ہوں اس مشرک نے تھوڑا جانا بھی ہے. آج کا آدمی تو نہیں جانتا ہے, لیکن وہ جانتا تھا کہ محمد جنت دے سکتے ہیں, وہ جانتا بھی تھا. لہذا اس نے کہا کہ نبی کیا دیتے ہو؟ نبی نے کہا ضمانت دیتا ہوں. اور ضمانت کیسی دی آقا نے؟ اس کے پاس کوئی حسن عمل نہیں تھا, اس نے کسی چیز کو نہیں جانا تھا, بلکہ اس نے نہ فرشتوں کو جانا تھا, نہ اللہ کو جانا تھا, نہ جنت و دوزخ کو جانا تھا, نہ اس نے قیامت کو جانا تھا. اس نے کسی کو نہیں جانا تھا. مانا تھا تو محمد کو مانا تھا, جانا تھا تو محمد کو جانا تھا. اور وہ گرتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. اور ضمانت دینے والا کیا کہتا ہے کہ اے میرے صحابہ, اگر کسی نے جنت کی زیارت کرنی ہو تو اس اعرابی کی جا کر زیارت کر لو. جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کی زیارت کر لو. تو معلوم ہوا کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا, لیکن ضمانت دینے والے نے ایسی ضمانت دی کہ ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے اور ضمانت دینے والا اس کی روح کو جنت پہ پہنچا دیتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ محمد کو ماننا اور محمد کی خبروں کو ماننا, یہ ایمان کہلاتا ہے. اس نے محمد کی ضمانت کو مانا اور ضامن نے اسے جنت میں پہنچا دیا. تو یہ ایمان ہے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فصاحت و بلاغت ہمیں بتاتا ہے کہ ایک سودا ہوا, ایگریمنٹ ہوا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کہا ہے کہ نبی مومنوں سے ایگریمنٹ کر لو کہ اپنی جان اور مال مجھے دے دو اور بدلے میں میری جنت مجھ سے لے لو. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب صحابہ کرام نے, صدیق عمر عثمان علی نے کہا کہ یا رسول اللہ لبیک, آپ نے جب فرما دیا ہے, ہمارا آپ پر فیتھ ہے, بلیو ہے, ہم نے جنت اور دوزخ تو نہیں دیکھی ہے, لیکن آقا آپ کے رخ انور کو تو دیکھا ہے, آقا آپ کو تو دیکھا, آپ نے فرما دیا مال بھی لے لیجئے, جان بھی لے لیجئے. لیکن ایگریمنٹ ابھی اتنا معتبر نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب جو مڈل مین ہوتا ہے وہ دونوں طرف کی چیزوں کو دیکھ لے, ایک کے مال کو دیکھ لے اور ایک کی دولت کو دیکھ لے, ایک کی جگہ کو دیکھ لے, اور پھر وہ کہتا ہاں میں نے دونوں پارٹی کو دیکھ لیا ہے, لہٰذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے, ایگریمنٹ کر لو, تو سودا معتبر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس ایگریمنٹ کو معتبر کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی. حضور معراج پہ گئے, جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, حور و غلمہ کو بھی دیکھا, رضوان جنت کو بھی دیکھا, بہشت کی نہروں کو بھی دیکھا, اور خدا کو بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا. اور دیکھ کر واپس آئے اور کہا کہ غلاموں, میں نے جو کہا تھا تم نے مانا تھا, بہت تم نے سستا سودا کر لیا ہے, تمہیں سب کچھ مل گیا ہے. میں دیکھ آیا ہوں کہ جنت بھی ہے, میں دیکھ آیا ہوں کہ دوزخ بھی ہے, میں دیکھ آیا ہوں کہ حور و غلمہ بھی ہے, میں دیکھ آیا ہوں کہ خدا بھی ہے. ارے میں دیکھ آیا ہوں سب کچھ ہے, حتیٰ کہ خدا بھی ہے, لیکن میں دیکھ آیا ہوں پوری کائنات میں اگر کچھ نہیں ہے تو میرے خدا کے علاوہ دوسرا خدا کوئی اور نہیں ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ, سب کچھ ہے, نہیں ہے تو میرے معبود کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا اعلان تھا, یاد رکھیے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا دے تو کوئی بڑی بات نہیں. 6666 آیت سے ایک آیت اس نے یاد کی, آپ کو کوٹ کر دی, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. چیپٹر نمبر آپ کو بتا دیا, ورس نمبر بتا دیا, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھے اور کہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو, اور کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ صاحب
یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کا کچھ حصہ قرآن میں نہیں ہے. یہ کون کہے گا؟ وہ کہے گا کہ جس کے سامنے قرآن کی 6666 آیت ہوا کرتی ہے, جو قرآن کا حافظ ہوگا. پورا قرآن جس کے سامنے ہو وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ نہیں جناب آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ کون کرے گا؟ جس کے سامنے پورے قرآن کی آیات ہو. اسی طرح اگر کوئی بخاری کی حدیث سنا دے, وہ کہے کہ یہ بخاری سے ہے, اور سننے والا کہے کہ بخاری کی حدیث نہیں ہے, کون کہے گا؟ جو امام بخاری کی پوری بخاری کا حافظ ہو وہی یہ دعویٰ کرے گا کہ نہیں صاحب یہ فلاں حدیث بخاری میں موجود نہیں ہے. معلوم ہوا انکار کے لیے ایک ایک ذرے پر, ایک ایک سطر پر نگاہ ہونا ضروری ہوا کرتی ہے. اس کے بغیر یہ دعوی نفی باطل ہو جائے گا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کہ پوری کائنات کو دیکھا ہے, خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور نفی کی دلیل دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو میرے نبی کے لیے اس طرح کر دیا ہے جس طرح ہتھیلی پر موجود ہر چیز کو ہم دیکھ لیا کرتے ہیں. لہذا حضور دعویٰ دے رہے لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب پوری کائنات کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیا ہے, تبھی تو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. اب اللہ بڑا رحیم ہے, اس نے کہا کہ اے محبوب تو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ, میرے خدا جیسا خدا کوئی نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ نبی تو میں نے 1.25 لاکھ بنائے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ, ارے آمنہ کے لال جیسا میں نے محمد کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. دوسرا محمد میں نے بنایا ہی نہیں ہے, اور اتنا عظیم بنایا ہے کہ پیارے اب تو آ گیا ہے تو اب قیامت تک تو ہی باقی رہے گا, کوئی دوسرا نبی بھیجوں گا ہی نہیں. لہذا معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ. تو حضور نے جو خبریں دی صحابہ نے ان خبروں کو مان لیا, اور یہی ایمان ہے کہ نبی کی خبروں کو ماننا, نبی کو ماننا اور نبی کی خبروں کو ماننا. بولو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. آگے چلیے. صحابہ کی زندگی میں امتحانات آتے رہا کرتے تھے. آپ کے سامنے بھی کوئی کان میں سرگوشی کرے, کوئی نیگیٹو بات کرے نبی کے متعلق, تو آپ کو بھی ڈٹ جانا چاہیے کہ ایمان اسی میں محفوظ رہتا ہے. اور اگر کوئی الٹا سیدھا سوال آ جائے, اس لیے کہ ہمارا یہ بھی طریقہ ہے نا, رأس المنافقین ابن ابی کا یہ طریقہ تھا کہ جب جمعے میں حضور کھڑے ہوتے تھے خطبے کے لیے تو اس سے پہلے وہ منبر پر آ کر کھڑا ہوتا تھا, حضور کی خوب شان بیان کرتا تھا, لیکن جیسے ہی نبی اپنی تقریر شروع فرمایا کرتے تھے وہ صفحے چیرتا ہوا مسجد کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس نبی پر ایمان نہ لانا, اس کا کوئی اعتبار نہیں, کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. لہٰذا معلوم ہو یہ ہپوکریٹس کا ٹیپیکل بیہیویئر ہے کہ پہلے نبی کی شان کو بیان کرنا, 99 باتیں صحیح کر دینا اور ایک بات اپنی دکان کی شامل کر کے لوگوں کو بہکا دینا. لہٰذا اگر ایک بات بھی نبی کے متعلق آ گئی تو پھر آ کر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو, اہل علم سے پوچھ لیا کرو کہ فلاں بات ذہن میں ڈالی گئی ہے, بتائیے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ ایمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ میں نے بتایا کہ ایمان کس کو ماننے سے ہے؟ حضور کو مان لینے سے اور حضور کی خبروں کو ماننے سے. آپ لوگ ہیں موجود بھائی؟ جواب دیجیے صاحب. جواب دیں گے تو میں گفتگو کروں گا. آپ کا الرٹنس, آپ کا جواب آپ کی الرٹنس کو بتائے گا کہ آپ سن رہے ہیں, کچھ لے کے جا رہے ہیں. یہاں پر آنے کا مقصد باز اور تقاریر نہیں ہے, اتنی دور آئے ہیں تو اسی جذبے کو لے کر آئے ہیں کہ آقا کی محبت کی شمع آپ کے دلوں میں فروزہ ہو جائے, اور جو جل رہی ہے فروزہ ہے اس کی لو مزید بڑھ جائے, اور سارے شکوک و شبہات دور ہو کر یقین کی منزل پر پہنچ جائے. نہ اللہ کا شکر ہے, نہ پیسوں کی احتیاج ہے, نہ کسی شہرت کی احتیاج ہے, اللہ نے سب کچھ آپ کی دعاؤں سے عطا فرمایا ہے. ہاں میں محتاج ہوں اس بات کا کہ کملی والے آقا پر جو ہمارا ایمان ہے وہ کامل و مکمل ہو جائے. بس یہی آپ اگر سن لیں گے, مان لیں گے تو سمجھ جائیے میرا اور آپ کا بیٹھنا یہاں پر اللہ نے مقبول فرما لیا ہے. آئیے پھر میں آپ کو ایک ایگزامپل کی طرف لے چلتا ہوں. معراج پر حضور کو بلوایا گیا, حضور معراج سے واپس آئے اور آ کر آپ نے جس کا جو مقام تھا اس کو اتنا واقعہ بتایا. کفار و مشرکین کو فقط مسجد اقصی تک کی بات بتائی گئی کہ رات کے مختصر سے لمحے میں مسجد اقصی گیا اور وہاں سے میں واپس آ گیا. انہیں فقط اتنی بات بتائی, اور جو خواص تھے انہیں اس سے بھی آگے کی بات بتائی. لیکن جب اتنی بات بھی بتائی گئی تو اب
اب یہاں پر دو قسم کے لوگ تھے، آج بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ تھا جو تازہ تازہ ایمان لایا تھا، جس نے حضور کو مانا تو تھا لیکن جانا نہیں تھا. اب تک تو بات ماننے کی تھی، اب اس سے بھی آگے کی بات جاننے کی ہے. لہذا آج بھی دو طبقات ہیں، مانتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. لہذا انہوں نے مانا تو تھا لیکن نبی کی شان کو جانا نہیں تھا. خدا کی قسم، جاننے والے کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور نہ جاننے والے کو ابو جہل کہا جاتا ہے. لیکن آج بھی لوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں، جانتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جاننے والے پورا جاننے کا دعویٰ تو صدیق اکبر بھی نہیں کر سکتے. ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، لیکن خدا کی قسم ہم جتنا جانتے ہیں صدیق اکبر کے بتانے سے جانتے ہیں. انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے، اور ہم نے جانا ہے تو انہی کے قدموں اور انہی کی خیرات اور انہی کے صدقے میں جانا ہے. لہٰذا وہاں پر بھی دو طبقے، آج یہاں پر بھی مسلمانوں میں دو طبقے ہیں. مانتا تو ہے لیکن جانتا نہیں ہے. لہٰذا نعت مصطفیٰ کی بات کی جائے، وہ کہتے یار یہ کیا بات ہو گئی، نماز پڑھو فقط، روزہ رکھو. بالکل نماز فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں، اور نماز بھی انہی کی مقبول ہوتی ہے جو نبی کی اداؤں کو ادا کر کے مان کر نماز پڑھا کرتے ہیں. ہر کسی کی نماز بھی اللہ مقبول نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی نماز خاص طور پر معراج کس کی بناتا ہے؟ جو نبی کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لہذا یاد رکھیے، جو نہیں جانتے نبی کی عظمت کا کوئی بھی ٹائٹل ہو، ہمارے نزدیک تو نبی کی عظمت کا، نورانیت کا، نعت کا، فضیلت کا، حیات کا، نبی کی مدد کرنے کا ایک ہی ٹائٹل ہے، شفاعت کا ایک ہی ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل کو میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. لہذا اسی ٹائٹل میں ہم سب کچھ بیان کرتے ہیں. لہذا شفاعت کی بات آئے وہ کہتے نہیں سلام میں نہ مانوں. سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ بتائیے بھائی، میں نے شروع میں بتایا ابلیس نے. میں نہ مانوں یا رسول اللہ کی بات آئے تو میں نہ مانوں. کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ میں نہ جانوں. مانتا تو ہوں نبی کو لیکن نبی کی فضیلت کو نہیں جانتا، اس لیے میں نہ مانوں. لہٰذا جب بھی بات آتی ہے نعت کی میں نہ مانوں، میلاد کی بات آتی ہے تو میں نہ مانوں، وسیلے کی بات آتی ہے تو میں نہ مانوں، حیات کی بات آتی ہے تو میں نہ مانوں. ارے تو قرآن کو مانتا ہے، کون سے قرآن کو مانتا ہے؟ وہ قرآن جو محمد عربی کے سینے پر نازل ہوا. ارے وہ قرآن تو ہمیں حیات بھی بتاتا ہے، شفاعت بھی بتاتا ہے، یا رسول اللہ بھی بتاتا ہے. وہ تو ہمیں وسیلہ بھی سکھاتا ہے، اور وہ تو ہمیں نبی کی عظمت و فضیلت بھی بتاتا ہے. اور اتنی بتاتا ہے، کہتا مومنو یہ نبی کا ذکر فقط تم نہیں کرتے، ورفعنا لک ذکر. ارے یہ ذکر تو ایسا ہے تمہارا خدا بھی کیا کرتا ہے. ارے نبی پر درود فقط تم نہیں پڑھتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ارے نبی کا ذکر فقط تم نہیں کرتے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کیا کرتا ہے. اور نبی کی نعت تو ایسی ہے، ابھی ہمارے سناقہ پڑھ رہے تھے نا، خود بھی پڑھ رہے تھے، دعوت دے رہے تھے کہ آپ بھی پڑھ لیجئے. ہمیں دعوت دے رہے تھے نا بھائی. تو یہ دعوت دینا یہ ان کا طریقہ نہیں، خدا کی قسم رب کی سنت ہے. یہ بھی رب کا طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میں نبی کی نعت پڑھنے والا ہوں، آؤ وہ ملائکتو، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. اے میرے فرشتوں آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ. میں لا شریک ہوں لیکن نعت پڑھتا ہوں تو فرشتوں آؤ تمہیں بھی شریک کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا. اے فرشتوں یہ اعزاز فقط تمہیں مل جائے گا نہیں، اے ایمان والو آؤ، میں نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، آؤ تم بھی صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاؤ. تو اللہ اہل ایمان کو، لیکن کیا سب کو شریک کرتا نہیں صاحب. فقط آمنو کی قید لگائی ہے، نہ یا اہل الکتاب کہا ہے، نہ یا ایھا الناس کہا ہے، نہ یا ایھا الذین موحدو اے توحید کے ماننے والوں کہا ہے، بلکہ آمنو کہہ کر اللہ نے قید لگا دی ہے کہ فقط مخصوص لوگ ہی میرے نبی پر درود و سلام پڑھیں گے. لہذا آج ہیوسٹن میں کتنے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں. خدا کی قسم جو آمنو میں شامل نہیں ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور جو آمنو میں شامل ہے وہ رب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. لہذا جو آج بھی، کل بھی وہ دو طبقے تھے، آج بھی دو طبقے ہیں جو
مانتے تو تھے لیکن جانتے نہیں تھے، لہذا جنہوں نے مانا تھا نبی کو جانا نہیں تھا، جب معراج کی صبح آئی اور ان کو یہ دعوی معراج پیش کیا گیا کہ نبی مسجد اقصی تک گئے تو مانا تھا لیکن چونکہ جانا نہیں تھا اس لیے بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، الٹے قدموں کفر کی جانب دوڑ گئے کہ یہ کیا حیرت انگیز دعویٰ کر دیا ہے، لہذا معراج کی صبح کئی مرتد ہو گئے، واپس پلٹ گئے۔ لیکن جنہوں نے مانا بھی تھا اور جانا بھی تھا وہ صدیق اکبر کہیں گئے ہوئے تھے، جب واپس پلٹے تو ابو جہل اور ابو لہب راستے میں روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کر دیا ہے، کیا دعویٰ کر دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ لمحے میں پورے اپنے وجود کے ساتھ جسم کے ساتھ میں جا کر مسجد اقصی میں دیکھ آیا ہوں، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کر آیا ہوں۔ کیا حیرت انگیز دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر انکار کر دیں، وہ چاہتے تھے کہ ابو بکر بھی الٹے قدموں ان کی طرف چلے جائیں، لیکن یہ فرق ہوتا ہے ماننے والے اور جاننے والوں میں۔ جو ماننے والے تھے وہ ان کی طرف چلے گئے اور جو جاننے والے تھے ان کا جواب کیا ہے سن لیجئے۔ جب ابو بکر سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے صاحب نے کیا دعویٰ کر دیا، ابو بکر کیا جواب دیتے ہیں؟ لو کان قال ھذا واللہ هو صدقہ، ارے تم ایک معراج کا انکار کرنا چاہتے ہو، اگر میرے صاحب نے کہا ہے، اگر میرے محمد نے کہا ہے تو خدا کی قسم ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ بھی آئے اور گئے ہیں تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ ارے ابو بکر جب محمد کو مانتا ہے تو محمد کی ساری خبروں کو بھی مانتا ہے، لہذا ابو بکر مانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر ابھی تم نے ہم سے تھوڑی بات سنی ہے، جاؤ جا کر پوچھ تو لو، تصدیق تو کر لو، شاید تمہارا کرائیٹیریا بدل جائے، شاید تم میں بھی شکوک و شبہات آ جائیں۔ ابو بکر کہتے کہ نہیں، مجھے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے تم معراج کا انکار کروانا چاہتے ہو، خدا کی قسم ابو بکر نے تو اس سے بھی حیرت انگیز بات سن کر مان رکھی ہے۔ وہ کہتے کیا حیرت انگیز بات ہے؟ وہ کہتے یہ زمین کی خبر ہے، تم اس کا انکار کروانا چاہتے ہو؟ ارے محمد نے کہا کہ 7 آسمانوں کے پار ایک رب ہے جو رہتا ہے، جو عرش پر رہتا استوا فرماتا ہے، تو محمد نے کہا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، ارے میں نے محمد کو مانا ہے اور محمد کو سنا ہے، تو محمد کے سن کر جب میں نے بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے تو معراج کو کیوں نہ مانوں گا؟ پڑھ لیجیے۔ اب دیکھیے جاننے والوں کو کیا ملتا ہے۔ معراج کی ایک رات پہلے ابو بکر کا نام کیا تھا؟ ابو بکر بن قحافہ، اور دوسری طرف ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، اس کا خطاب تھا کہ کنگ آف دا وزڈم، کنگ آف دا انٹلیکچوئلز، اس کا یہ خطاب تھا۔ ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا، ایک کو ابو بکر کہا جاتا تھا۔ جس نے معراج کا انکار کیا وہ ابو الحکم سے ابو جہل بنا دیا گیا، اور جس نے معراج کا اقرار کر لیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا۔ جس نے معراج کا انکار کیا وہ زندیق ہو گیا، جس نے معراج کو مان لیا وہ صدیق ہو گیا۔ لہٰذا حضور کو ماننا اور حضور کی خبروں کو ماننا، بولو یہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، یہی فیض تھا، یہی انداز تھا۔ سنیو مبارک ہو، اللہ نے یہی انداز اور مزاج تمہیں بھی عطا فرمایا ہے کہ صحابہ مانتے تھے کس کو؟ نبی کو، اور ان کی خبروں کو مانا کرتے تھے۔ آئیے پھر میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اور مرحلہ۔ بار بار امتحان آتے تھے، آج ہمارے پاس تو امتحان کم ہے، ان کے پاس امتحان زیادہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے۔ اب کئی سال ہو گئے، 11-12 سال تو 13 سال تو مکہ کے ہو گئے، 2 سال مدینہ منورہ میں، 15 سال ہو گئے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور 180 ڈگری پر موڑ لیا۔ اب صحابہ کرام کے لیے امتحان تھا۔ کوئی آج کا توحیدی ہوتا تو کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو، نماز چھوڑ دیتا کہ آپ نے قبلے کی جانب سے رخ پھیر دیا۔ آج حرم میں جائے تو کہتے ہیں استقبال فی القبلہ، حج استقبال فی القبلہ، کہ تم روزے رسول کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو، قبلے کی طرف دیکھو۔ میں کہتا ہوں صحابہ کرام کا ایمان دیکھو کہ
मुस्तफ़ा को देखते थे कि जहां पर नबी का रुख हो जाता था अपना रुख भी फेर लिया करते थे। लिहाजा रुख फेर लिया, सहाबा इकराम ने भी रुख फेर लिया। हुजूर अकरम 17 माह तक इंतजार कर रहे थे इस ऑर्डर का कि अल्लाह कब ऑर्डर देता है। यहूद मदीना ताना देते थे कि बैतुल मक़दस हमारे नबियों का डायरेक्शन ऑफ क़िबला है और तुमने हमारे नबियों के डायरेक्शन बना लिया है। ये ताना दिया करते थे रसूल मुकर्रम अल्लाह की जानिब, आसमान की जानिब देखा करते थे कि रब बैतुल मक़दस की जनाब बैतुल्लाह क़िबला बना दे। लिहाजा 17 माह के बाद दुआ मकबूल होती है। और इस 17 माह का डिले की वजह क्या है? कुरान पढ़ें, सयक़ुलु सफ़ा, दूसरा रुकू, पहला सफ़ा पढ़ें। अल्लाह 2 वजह फरमाता है कि वमा जअलनल क़िबलतल लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबि रसूल, कि नबी हम दिखाना चाहते थे कि कौन आपका सच्चा गुलाम है और कौन इंतजार को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उल्टे कदमों अबू जहल की तरफ चला जाएगा। कौन बताना चाहते थे कि आप पर बिलीव करता है। 17 माह के बाद अल्लाह ने दुआ मकबूल फरमाई और वजह क्या बताई? वजह बड़ी प्यारी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, ए प्यारे हमने 17 माह तक क्यों डिले किया? आप 17 माह तक आसमानों को देखा करते थे और आपका रब्बे करीम आपके रुखे अनवर को देखा करता। 17 माह, अल्लाह ये अंदाज़ महबूबी है, ये हमारे नबी की शान है कि वो बनाने वाला भी ऐसा शाहकार बनाता है, बनाकर उसे तका करता है कि महबूब तू आसमानों की तरफ देख रहा था और तेरा रब तुझे देख रहा था। और फिर फरमाता है अब क़िबला बदल गया, अब ईमान की बात थी। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि अल्लाह के रसूल क्या वही आई है, क्या अल्लाह का ऑर्डर आया है, आपने क़िबला क्यों तब्दील कर दिया? रीजन दीजिए, कोई दलील पेश कीजिए, हम उसके बगैर आपको नहीं मानेंगे। नहीं, उनका हुजूर के हर अदा पर, अंदाज पर, हर बात पर ईमान था। नमाज की हालत में हुजूर ने क़िबला बदला, रुख बदला तो सहाबा ने भी अपना रुख बदल दिया और हुजूर के ताबे हो गए। अब यहूद मदीना ने फिर ताना दिया। जो शुकूक और शुबहात वाले होते हैं ना, वो ताना दिया करते हैं, टॉन्टिंग किया करते हैं। फिर मुसलमानों को ब्लेम करना शुरू किया कि मियाँ कभी तुम उधर मुंह करते हो, कभी इधर करते हो, या तो तुम कल गलत थे आज सही हो, या आज सही हो कल गलत थे, तुम्हारा मुअम्मा क्या है? तुम अपने चेहरों को क्यों फेरते हो? तो अली भी खड़े हुए, उस्मान भी खड़े हुए, सिद्दीक और फारूक भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मियाँ तुम किसकी बात करते हो? अरे हम तो मोहम्मद को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। अगर मोहम्मद का रुख बैतुल मक़दस की जानिब हो जाए तो उसे क़िबला बना दे और बैतुल्लाह की जानिब हो जाए तो उसे काबा बना दे। हम तो मोहम्मद पर ईमान रखते हैं, हम मोहम्मद पर अकीदा रखते हैं। अरे जहां प्यारे का रुख हो जाता है वही हमारा भी रुख हो जाया करता है, हम उन पर यकीन रखते हैं। और अल्लाह क्या फरमाता है कि नबी इससे पूछ लो, उससे मशवरा कर लो, ये कर लो, मेरा ऑर्डर मान लो। नहीं, अल्लाह फरमाता क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ए महबूब सब कुछ आपकी रजा पर छोड़ दिया है। प्यारे आपको राजी करना है, जो डायरेक्शन आप चाहते हैं उस डायरेक्शन पर अपना रुखे अनवर कर लीजिए। जहां पर आपका चेहरा मुबारक हो जाएगा उसी डायरेक्शन को क़यामत तक के लिए मुसलमानों का काबा बना देंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सहाबा का ईमान हो तो सहाबा जैसा ईमान हो, ईमान हो तो सहाबा जैसा ईमान हो, मुतज़लज़ल नहीं होता था। लिहाजा ईमान की कैफियत किसे कहा जाता है? हुजूर को मान लेना और हुजूर की बातों को मान लेना क्या कहलाता है? बोलो, ये सबक है, इसको याद कर लीजिए। हुजूर को मान लेना, हुजूर की बातों को मान लेना क्या कहलाता है? ईमान कहलाता है। लिहाजा याद रखिए, ईमान के दोनों पहलू हैं। हुजूर को मानना पहला पहलू और हुजूर की बातों को मानना दूसरा स्टैंडर्ड। ये 2 स्टैंडर्ड है, लेकिन पहला स्टैंडर्ड क्या है? हुजूर को मान लेना, और दूसरा स्टैंडर्ड क्या है? हुजूर की बातों को मान लेना। ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं। अगर इनमें से किसी में भी कोई सब स्टैंडर्ड की तरफ चला गया तो ईमान भी चला गया। लिहाजा ईमान को बचाने के लिए ईमान का हिस्सा। अब आइए, अल्लाह फरमाता है कि खैर मिलेगी इससे। अब मैं आपसे पूछता हूं कि खैर क्या होती है? दुनिया मिल जाए और आखिरत मिल जाए। लिहाजा दुनिया में याद रखिए, कोई भी खैर का दरवाजा, नेकी का दरवाजा खुलता है तो नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ खुलता है। लिहाजा हम नेक बनने के लिए क्या करते हैं?
नेकियां करते हैं, ऐसा ही ना, हम नेक बनने के लिए क्या करते हैं, नेकियां करते हैं, और खुदा की कसम नेकी नेक बनने के लिए मोहम्मद मुस्तफा के कदम चूमती है। इसलिए कि जो आका ने कह दिया वही नेकी है, जो आका ने कर दिया वही नेकी है। अरे नेकी किसे कहा जाता है? आका के एक्शंस को कहा जाता है, आका के डीड्स को कहा जाता है, आका की डूइंग्स को कहा जाता है। अरे आका की अदाओं को अदा कर लिया जाए तो नेकी नेकी बन जाया करती है। लिहाजा मालूम हुआ कि नेकियां जितनी भी करते हैं, जो भी अच्छाई करते हैं, उसका दरवाजा खुलता है मोहम्मद मुस्तफा से। कुरान का दरवाजा किसको कहा जाता है? गेटवे, प्रीफेस ऑफ द कुरान, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का गेटवे क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। देखिए अल्लाह ने अपनी शान को बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहाँ तक फिर बंदे की दुआ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें स्ट्रेट पाथवे अता कर दे, सीधा रास्ता अता कर दे। अब मदद तो अल्लाह ही करता है, लेकिन कहां पर करता है? लोग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, आगे भी तो पढ़ लो। अल्लाह फरमाता है मदद मैं ही किया करता हूँ, इबादत भी मेरी ही की जाती है, लेकिन हर किसे की मदद नहीं करता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अरे जो मेरे इनाम याफ्ता बंदों के कदमों में चला जाता है, इबादत भी उसी की मकबूल करता हूँ, मदद भी उसी की किया करता हूँ। लिहाजा इनाम याफ्ता बंदों में टॉप ऑफ द लिस्ट कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। लिहाजा मालूम हुआ कि कुरान का दरवाजा सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का दरवाजा अगर कोई है तो इनाम याफ्ता, और इनाम याफ्ता बंदों का दरवाजा कोई है तो मोहम्मद मुस्तफा। आप कोई कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा नहीं 1,00,000 मर्तबा पढ़ ले, ईमान मिल जाएगा? हालांकि तौहीद तो मिल गई है, ईमान नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके लिए ईमान का दरवाजा खोल दिया करता है, सारी अच्छाई मिलती है। तो नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद मुस्तफा। सहाबा किराम ये जानते थे, नमाज पढ़ने का मौका आया, हुक्म आ गया, ये नहीं कहा कि पिछले लोग जिस तरह पढ़ते थे उस तरह पढ़ लें। कहा कैफ़ नुसल्ली या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह बताइए नमाज किस तरह पढ़े? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। आपके 10 मिनट और लूंगा, मुझे अंदाजा है देर बहुत हो गई है, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि इस देर को अल्लाह तबारक व तआला कब्र में रोशनी की वजह बना दे। इसलिए कि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वही जिक्र हर चीज की है, हर चीज का दरवाजा, और की कौन है? मोहम्मद मुस्तफा। तो आज अपने हाथों में की लेकर जाइए हर अच्छाई की। लिहाजा कोई कहता है कि नमाज पढ़ना अल्लाह के कुर्ब का सबब है और नमाज वसीला, कोई इनकार नहीं करता है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई नमाज भी अगर मिली है तो किसके सदक़े में मिली है? मोहम्मद मुस्तफा के सदक़े में। और नमाज क्या है? कोई कहे कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए एक रकत में 3 सजदे करूंगा, सूरह अलग के आखिर में भी ना कि सजदा करो और रब से करीब हो जाओ। तो मुझे बताओ, कोई कहे मैं रब से करीब होने के लिए 3 सजदे करूंगा, तो क्या उसकी नमाज मकबूल होगी? अदा होगी या फासिद होगी? फासिद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद ने 2 सजदे किए थे एक रकत में। लिहाजा कोई मोहम्मद की अदाओं को अदा करेगा तभी नमाज अदा बनती है। सहाबा जानते थे, इसलिए पूछा या रसूलल्लाह ये बताइए कि नमाजें कैसे अदा करें? आपने फरमाया मेरे गुलामों को कुछ करने की जरूरत नहीं, कैफ़ नुसल्ली सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अरे मुझे देखते चले जाओ, मैं खड़ा होता हूं तुम खड़े हो जाओ, कयाम बन जाएगा। मैं झुकता हूं जिस तरह तुम झुक जाओ, रुकू बन जाएगा। मैं अपनी जबीन नियाज को बारगाह में नियाज में झुकाता हूं, तुम भी झुकाओगे, सजदा बन जाएगा। अरे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मेरी अदाओं को देखते जाओ, मेरी अदाओं को अपना लो। जो मेरी अदाओं को अपना लेता है वो अपनी नमाजों को नमाज़े अदा बना लेता है। नमाज का दरवाजा खुलता है तो मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान लाने से खुलता है। ये अच्छाई और खैर की बात मिलती है तो आका के दर से मिला करती है। इसी तरह हज का मौका है, सहाबा किराम जानते थे कि दौरे जाहिलियत में भी हज हुआ करता था। पूछा
کہ یا رسول اللہ بتائیے کس طرح مناسک حج ادا کریں. آپ نے فرمایا خود انی مناسککم، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھتے چلے جاؤ. میں جس طرح طواف کرتا ہوں تم طواف کرو، میں جس طرح مینا جاتا ہوں تم جاؤ، جس طرح میں عرفات جاتا ہوں تم کرو. ارے جو میری اداؤں کو اپنا لیتا ہے وہ اپنے حج کو حج مقبول و منظور بنا لیتا ہے. یہ اچھائی بھی ملتی ہے تو رسول اللہ کے در سے ملا کرتی ہے. اب آئیے، ایک دروازہ قبر میں روشنی کا بھی دروازہ ہے. بڑی محبت و مودت کے سنیں گے سبحان اللہ، یہ صدائے لب پہ سجا کر تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ قبر کا مرحلہ دوسری زندگی کا مرحلہ ہے. تو یہاں پر تو ہم بڑی تگودو کرتے ہیں، وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے نا. وہاں کی تیاری کے لیے انشاءاللہ نمازیں بھی ہم نے پڑھنی ہے، روزے بھی ہم نے رکھنے ہیں، زکات بھی ہم نے ادا کرنی ہے، انشاءاللہ حج بھی ہم ہی کریں گے، وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اخلاقیات بھی ہم ہی اپنائیں گے، والدین سے محبت بھی ہم کریں گے، ہم پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کریں گے، سب کچھ ہم ادا کریں گے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نہ تو قبر میں ان اعمال کا پوچھا جاتا ہے، نہ حشر میں پوچھا جاتا ہے. اس دنیا میں بھی نہیں، قبر میں بھی نہیں، حشر میں بھی نہیں. میزان عدل پر جا کر پھر اللہ تبارک و تعالی اعمال کا پوچھے گا. اس سے پہلے سارے کا سارا کیا ہے؟ ایمان کا مرحلہ ہے. ایمان کے متعلق پوچھا جائے گا. چنانچہ قبر کے اندر پوچھا جائے گا. بے شمار احادیث سیاہ ستہ بخاری مسلم سب میں یہ موجود ہے، اور سب میں ایک ہی سوال ہے. لیکن امام بخاری نے ایک حدیث جو لائے ہیں اس میں 3 سوال بھی ہے، تو ہم تینوں سوال کی طرف چلتے ہیں. باقی جتنی 20 احادیث اس موضوع پر ہے، حضور بار بار کہا کرتے ہیں لوگوں میرے متعلق کچھ کہنے سے ڈرا کرو، قبر میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ حضور صحابہ کہا کرتے تھے کہ میرے متعلق خوف کھاؤ، تم سے قبر میں سوال کیا جائے گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ کہ جب مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، حضور کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس قبر میں جلوہ فرماتے ہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا روضہ انور یا قبر کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سرکار کا چہرہ مبارک کا دیدار کرایا جاتا ہے، اور فرشتے اسے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم انہیں جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں. تو امام بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ فرشتے انہو لیسمع قرآن عالم، کے فرشتے جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جو ہے اس کے جانے کی قدموں کی آہٹ سنتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری کی. اسی کے آگے ہے کہ پھر فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کہتے تھے، تم پہچانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں یہ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو دوزخی تھا، اگر محمد کو نہ پہچانتا تو دوزخ میں جاتا، پہچان لیا ہے تو اب جنت میں چلا جا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اب میں 3 سوالوں کے والی حدیث کی طرف آتا ہوں کہ مردے کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا من ربک. اصل سوال تو وہی تیسرا ہے. یہ 2 سوال پوچھے جا رہے ہیں، اصل مینڈیٹری کوسچن بعد میں آئے گا. پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ. تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ قبر میں روشنی کا دروازہ کھل جانا چاہیے تھا، یا تھوڑی سی کھڑکی یا روزن کوئی اوریفس کھل جاتا، اوپن ہو جاتا؟ نہیں، اندھیرا رہے گا. سوال کا جواب صحیح آ گیا ہے. دوسرا سوال پٹ کیا جائے گا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو دین اسلام ہے. کیا قبر میں روشنی کا دروازہ کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا، اندھیرے بدستور برقرار رہیں گے. تیسرا سوال ہے، یہ تو سوالات کی تمہید تھی. شروع میں ایگزامینیشن پیپر آتا ہے نا، 2 سوال آسان رکھے جاتا ہے. اچھا ایگزامینر 2 آسان سوال رکھتا ہے تاکہ یوزفل ہو جائے، اور مینڈیٹری کوسچن بعد میں دیتا ہے، مشکل سوال بعد میں آتا ہے، اور مشکل سوال پر ہی ایگزامینر اسے پاس یا فیل کرتا ہے. لہذا یہاں پر بھی یہی مرحلہ ہے. 2 آسان سوال آ گئے، اس لیے کہ اسلام تو منافق بھی مانتے تھے، بہت سارے لوگ مسلم کہلاتے تھے، بہت سارے مسلم کہلاتے تھے، دل میں نفاق ہو پھر بھی مسلم کہلاتا ہے. لیکن حضور پر ایمان بتاتا ہے کہ مسلم کون ہے، منافق کون ہے، اور مومن کون ہے. لہذا مومن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نبی کو پہچانتا ہے. اور مسلم کا مان جانے، پہچانے نہ پہچانے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. یہ فرق بھی انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا، لیکن اب یہاں پر میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. قبر میں دونوں سوالوں کے جواب آ گئے صحیح، لیکن روشنی کا دروازہ نہیں کھلتا. مینڈیٹری کوسچن آنے والا ہے. اب اسی کوسچن کے صحیح جواب پر سارے کا سارا فیل یا پاس ہونے کا انحصار ہے. اب جو تیسرا کوسچن ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. یہاں پر تو پریزنٹ ٹینس تھا،
کہ یہ کون ہے، بتا دیا جناب یہ وہ ہے، دین کیا ہے بتا دیا، دین ہمارا یہ ہے. اب جو کوشچن ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کی تیاری کیا کریں، اپنے بچوں کی بھی اس کی تیاری کروایا کریں. اور یہی میری گفتگو کا حاصل ہے آج کی، کہ یہی تیاری اپنے بچوں کو کروائیں. تیسرا کوشچن کیا ہے سن لیجئے مسلمانوں، ما تقول فی حق هذا الرجل لمحمد. فرشتے شبی مبارک دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم اس کالی زلفوں والے کے متعلق دنیا میں کیا کہتے رہے تھے. اللہ اکبر. پاس پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، کہ دنیا میں کیا کہتے رہے تھے. ماضی استمراری ما جب مضارع سے پہلے لگایا جائے تو ما تقولو اسے پریزنٹ اور اسے فیوچر کا معنی دیتا ہے، لیکن جب ما لگ جائے تو پھر اسے پاسٹ کنٹینیوس پرفیکٹ کنٹینیوس، کہ تم دنیا میں کیا کہتے رہے تھے. اب یہاں پر بڑے بڑوں کی چھٹی ہو جائے گی کہ جو دنیا میں نبی کے متعلق اگر اس نے کوئی بھی نیگیٹو ریمارکس پاس کیے تھے تو بتاؤ قبر میں سچ نکلے گا یا جھوٹ نکلے گا؟ سچ نکلے گا. وہاں تو جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوگا. اب بڑے بڑے پھنس جائیں گے. جس طرح شیطان نے اللہ کے الفاظ میں بشر کہا تھا پھنس گیا تھا. معلم بھی بہت بڑا تھا، عابد بھی بہت بڑا تھا، تو اس دنیا کے کئی عالم بھی پھنس جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ فرشتوں نے پوچھا ہوگا کتاب التوحید کے مصنف سے، جن کو آج سلفی بھائی سارے مانتے ہیں، کتاب التوحید کے مصنف سے پوچھا ہوگا ما تقول فی حق هذا الرجل محمد، تو دنیا محمد کے متعلق کیا کہتا رہا تھا؟ تو وہ کہے گا جو لکھا تھا. ایک تو کہنا ایک لکھنا ہے. وہ کہے گا میں نے تو لکھا تھا کہ محمد یا نبی بھی مر کر مٹی ہو جاتے جس سے زید بکر جانور بہائی مر کر مٹی ہو جاتے ہیں. مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا قبر میں اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے یا روشنی کا دروازہ کھلا ہوگا؟ قبر میں اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ نبی کے متعلق جو دنیا میں کہتا تھا زبان سے وہی نکلے گا. پوچھا ہوگا حفظ الایمان کے مصنف سے کہ تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا. اس نے تو کہا تھا میں تو نبی کے علم کو یہ کہتا تھا کہ نبی کے علم جیسا علم اس میں کیا خاص بات ہے. زید بکر جانور سبی بہائم یعنی سارے جانور اور سارا بچہ اور مجنو اس کے علم کے برابر ہوگا. اس میں نبی کی کیا خاص بات ہے، اس میں کیا ڈسٹنگویشن ہے، اس میں نبی کا کیا مقام ہے، کیا اسپیسیفسٹی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کا یہ مقام ہے. نبی کا علم تو زید بکر جانور کی طرح ہوتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بتاؤ ایک لمحے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہوگا محمد کے متعلق کیا کہتا رہا تھا، تو اس نے یہی جواب دیا ہوگا بتاؤ اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے یا روشنی آئی ہوگی. شرمائے مت، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے. ایک لمحے کے لیے اگر میری بات غلط نکلے تو جائیے تحقیق کیجیے. انٹرنیٹ پر جا کر حفظ الایمان میں بتا رہا ہوں، اس کا دوسرا تیسرا پیج جا کر پڑھ لیجئے. جائیے کتاب التوحید جو آپ حج پر جاتے عمرہ پر سب سے پہلے آپ کو تحفہ کی جاتی ہے، اس میں جا کر آپ پڑھ لیجئے. میں انشٹ بیان نہیں کر رہا ہوں، میرا مقصد کسی پر اعتراض کرنا نہیں ہے. خدا کی قسم میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو اس نقطہ نظر سے کہ اللہ محمد کے سپاہی کے طور پر میری عبادت کو مقبول منظور کر دے، اللہ محمد کی ادنا غلامی ادا کر دے. تو یہی معراج ہے. تو مسلمانوں گھبرانا مت. بتاؤ اگر کسی نے محمد عربی کی شان میں انگلی اٹھائی ہوگی تو کیا اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے یا روشنی آئی ہوگی؟ اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے. کہاں پوچھا ہوگا برہان قاقیہ کے مصنف سے تو کیا کہتا رہا تھا، تو اس نے وہی کہا ہوگا نا جو کہتا رہا تھا، جو لکھتا رہا تھا. اس نے لکھا تھا برہان قاقیہ میں کہ میں تو یہ کہتا تھا کہ شیطان کا علم تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں ہے. لہذا شیطان کے علم کو نبی کے علم سے بڑھا دیا. تو بتاؤ قبر میں اندھیرے بڑے ہوں گے یا روشنی؟ اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے. لہذا یہ بے شمار عبارتیں ہیں، لیکن یہاں پر اپنے موضوع کے لیے چند ہائی لائٹس، اس لیے کہ مسلمانوں اللہ نے بتایا ہے آج اگر کوئی کتنا ہی خوش لباس ہو کر آ جائے، کتنا ہی خوش لباس، اگر آج ایلین اچھا ماسک لگا کر آ جائے، ہماری طرح لباس پہن کر آ جائے، تو کیا ہم انہیں انسان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. اس لیے کہ اس نے ظاہر اچھا ہے باطن خراب ہے. بیائی اسی طرح اگر کوئی آج جبہ قبہ سجا لے، آج داڑیاں رکھ لے چہروں پر، اور آج سر بھی مڈوا لے اور آج پائنچے بھی چڑھا لے اور کہے کہ میں بڑا
عبادت گزار ہوں، مبلغ زباں ہوں، مدرس زباں ہوں، لیکن اگر وہ اس شخص کو فالو کرتا ہے جس نے محمد عربی پر انگلی اٹھائی تھی، تو قرآن کہتا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل تم اپنے اماموں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ لہٰذا یاد رکھیے، بڑے سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کی گرومنگ کیجئے گا۔ لہٰذا اندھیرے بڑھ گئے ہوں گے۔ اب فرشتوں نے پوچھا ہوگا کس سے؟ حضرت حسان سے کہ اے حسان تو بتا۔ میں یہی تو کہتا ہوں انداز صحابہ اور سنی مزاج آپس میں ملتا ہے۔ حسان سے کہا ہوگا کہ حسان تو بتا ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد، تو اس مکھڑے والے، اس چمکدار مکھڑے والے کے مطابق، رخ انور کے متعلق، تو کالی کملی والے کے متعلق، اس گیس ہوئے دراز والے کے متعلق تو دنیا میں کیا کہتا رہا تھا؟ آقا کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی، آقا کا قبر میں دیدار کروایا جائے گا۔ اس لیے ایک مولانا عاصی تھے جو کہا کرتے تھے آج قبر میں پھولے نہ سمائیں گے عاصی، کہ مرے تھے جن کے لیے آج ان سے ملاقات کی رات۔ قبر میں جو رات آتی ہے وہ اللہ والوں کے لیے شادی یا عرس کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین کی وہ رات آتی ہے تو ہم اسے بطور عرس سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لہذا، اور یہ حدیث مبارک بھی ہے لیکن چونکہ موضوع نہیں ہے، عرس کے الفاظ حدیث میں بھی ہیں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا، پوچھا ہوگا حضرت حسان سے حسان تو دنیا میں نبی کے متعلق کیا کہتا رہا تھا؟ تو حسان نے کہا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بَقَاءُ، کہ محمد پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، میری عزت قربان ہو جائے، اس لیے کہ محمد جیسے نہ ماں باپ اللہ نے کسی بنائے ہیں، نہ محمد جیسی عزت کسی کو عطا فرمائی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ ترجمہ جانتے ہیں ان اشعار کا، تو یقیناً اب بتاؤ قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا نا؟ یقیناً تیسرا سوال کا صحیح جواب آیا تو قبر میں روشنی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو حسان کی قبر نہیں ہوگی، قبر انور بن چکی ہوگی۔ پھر پوچھا گیا ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اے بوسیری تو بتا تو کیا کہتا رہا تھا؟ تو امام بوسیری نے جواب دیا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا ارے یہ میرے آقا میں نہ پہچانوں، میں تو کہتا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ خدا کی قسم قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا۔ فرشتوں نے پوچھا ہوگا منکر نکیر نے کس سے؟ مولانا جامی سے کہ اے جامی تو بتا تو کیا کہتا رہا تھا؟ جامی نے کہا ہوگا میں تو یہ کہتا تھا وصلی اللہ علی نور کدو شد نور ہا پیدا زمینت حب او ساکن دلک فلک در عشق او شیدا، اگر نام محمد رانا یا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ ننو از غرق نجینا۔ تو قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا۔ پوچھا ہوگا منکر نکیر نے نکرین نے شیخ سعدی سے، اے سعدی بڑا جہان دیدہ تھا، بڑا انٹلیکچوئل تھا، بڑا مین آف وزڈم تھا، یہ تو بتا کہ محمد کے متعلق کیا کہتا رہا تھا؟ تو شیخ سعدی نے میرا وجدان ہے یہی کہا ہوگا جو دنیا میں کہتے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، سب کہہ دو صلو علیہ۔ تکبیر، نگرین نے اے احمد رضا تو دنیا میں کیا کہتا رہا؟ تو بڑا عاشقوں کا امام بنتا ہے، یہ بتا محمد کے متعلق دنیا میں کیا کہتا رہا تھا؟ تو میرے امام نے کیا کہا ہوگا؟ میرا وجدان ہے جو دنیا میں کہتے تھے قبر میں بھی تو وہی کہا ہوگا نا۔ تو جب شبیہ مبارک دکھائی گئی ہوگی تو قبر میں یہ کہا ہوگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ تو بتاؤ قبر میں کیا ہوا ہوگا؟ روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا۔ اور امام احمد رضا خان نے تو وصیت کی تھی کہ لوگوں تم قبر کو
اتنا کھودتے ہو کہ جتنا منکر نکیر اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، لیکن میری قبر کو میری ہائٹ کے مطابق، میری قامت کے مطابق کھودنا، اس لیے کہ قبر میں آقا جلوہ گر ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ اس کملی والے کے متعلق کیا کہتا رہا تھا، تو میں بیٹھ کر جواب نہیں دوں گا، کھڑے ہو کر جواب دوں گا۔ میں تو کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا نا جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یہ اس کا تو مطلب ہے نا، خدمت کے قدسی کہیں گے ہاں رضا بول کیا کہتا تھا، جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو خدا کی قسم قبر میں روشنی کا دروازہ کھل گیا ہوگا، تو معلوم ہوا قبر میں بھی اچھائی، خیر اور روشنی کا دروازہ کھلتا ہے، تو نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھلتا ہے۔ تو اب بھی خود بھی تیاری کیجئے، بچوں کو بھی تیاری کروائیے کہ قبر کا یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، دنیا میں نہ سننا ہے نہ آقا کے خلاف کچھ کہنا ہے۔ یہ وعدہ رہے گا انشاءاللہ، کہتے تو ہم نہیں لیکن سنیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، ایسی محفلوں میں نہیں جائیں گے جہاں آقا کے متعلق شک اور شبہ بھی آ جائے، اللہ کو سامنے رکھ کر اور نبی کے مقام کو کم کیا جائے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یاد رکھ لیجئے۔ آخری دروازہ ایک اور ہے، میزان پر اور حشر میں ایک اور دروازہ باقی، اس لیے کہ حشر میں سب نفسی نفسی پکار رہے ہیں۔ انبیاء بھی کیا کہیں گے، اذهبوا الى غیری، بخاری مسلم ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں، پڑھ لیجئے۔ انبیاء بھی اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ صاحب کس کے پاس جائے، کس کے پاس جائے؟ آدم کے پاس جائیں، نوح کے پاس جائیں، نوح کے پاس گئے، ابراہیم کے پاس گئے، ہم موسیٰ کے پاس گئے، ساری خلق پھر رہی ہے، اور اس کے بعد آخر میں بتایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں تمہیں محمد مصطفیٰ کا پتہ بتا دیتے ہیں، سب کچھ وہی کر سکتے ہیں، ان کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان کریمی دکھلائی جانے والی ہے، لہٰذا پہلے ہی آدم بتا دیتے نہیں، پھرو جا کر دنیا میں تو نہیں مانتے تھے، اب جب مشکل سے چیز ملتی ہے تو قدر ہوتی ہے نا۔ تم پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر پہ، تمہارے والدین نبی کو مانتے تھے، کوئی شک نہیں کرتے، تم شک میں پڑ گئے ہو، اب پھرو جا کر۔ کسی کا باپ مانتا ہے، نہیں مانتا تو دادا مانتا تھا، دادا نہیں مانتا دادا ضرور مانتا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ خرافات تھی نہیں، یہ تو 12ویں صدی کی بدعت ہے، کب آئی ہے؟ جب حجاز مقدس کا نام سعودیہ رکھ کر بدعت کا آغاز ہوا ہے۔ حجاز مقدس کیا نام تھا؟ پہلی بدعت اسلام میں کب آئی؟ جب حجاز مقدس کا نام سعودیہ رکھا گیا۔ یاد رکھ لیجئے اس سے پہلے پردادا کے علاوہ اوپر کوئی کسی کا نہیں ملے گا، سب نے یہی کہا ہوگا یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا آخر میں جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، لوگوں میں ہی تو وہ سہارا ہوں جس کا وسیلہ جنت میں پہنچاتا ہے، آؤ میرے جھنڈے تلے آ جاؤ، نفسی نفسی پکارنے والوں آؤ، میں لے کر چلتا ہوں، تمہیں میزان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، سر بسجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں گے، فرمایا وَأُلْقِيتُ مَحَامِدًا، اللہ خاص حمد القا کرے گا، اور جب میں حمد بیان کروں گا اس کی رحمت جوش میں آئے گی، کہے گا سل تُعْطَى، اے محمد سر مبارک ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر مبارک اٹھا لیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہو، وَشْفَى تُشَفَّى، اے محمد آپ ان غلاموں کی بخشش چاہتے ہیں، آپ اشارہ کرتے جائیے، آپ کا رب جنت عطا کرتا چلا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں شفاعت کیا ہوتی ہے، ہاں اس ایک روز کی شفاعت کو مانیں گے باقی نہ مانوں گا۔ ارے قرآن پڑھو، میرا نبی جب اس قیامت جہاں اللہ کی ہیبت، اس کی جبروت، اس کی عظمت پورے شان پر ہوگی، جب وہاں میرے نبی شفاعت کریں گے تو کیا آج کا غلام یا رسول اللہ ڈیلس سے پکارے تو مدینے والا کیا مدد نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا، شفاعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کل کیا ہوگا، نبی کو اپنے متعلق نہیں ہے تو ہماری کیا خبر گیری کرے گا؟ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا، میں کہتا ہوں تمہیں نہیں معلوم ہمیں معلوم ہے۔ ارے ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں کل
محشر میں کیا ہوگا؟ ہم سے پوچھو، ہم بتاتے ہیں کہ محشر میں کیا ہوگا۔ ارے سب خدا کو دیکھتے ہوں گے اور خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا، سب خدا کو دیکھتے ہوں گے، خدا مصطفیٰ کو دیکھتا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ جنت میں شفاعت کا دروازہ کھلتا ہے تو نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کھلتا ہے۔ اب ایک قبر کا دروازہ، حضور نے فرمایا کہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ، حضور نے فرمایا میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، لیکن فرمایا کہ اے میرے غلام، اے بلال، تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا ممکن اس طرح ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر جاؤں گا اور اے بلال تو سواری کی لگام تھامے تھامے پہلے داخل